ناظرین گرامی، ایک ایسا شہید جو اگر کربلا میں نہ ہوتا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کو تاریخ کے مورخ شاید کوئی سیاسی بغاوت لکھتے تھے، لیکن شہید اعظم کے اللہ کی راہ میں سب سے بڑے تحفے 6 ماہ کے علی اصغر کے بے گناہ خون نے مقصد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید نکھارا۔ علی اصغر وہ شہید تھا جس کی عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، لیکن قسمت بی بی رباب کی کہ جن کی گنتی کی فقط 2 اولادیں تھیں، علی اصغر اور بی بی سکینہ۔ ستم ظریفی یہ کہ علی اصغر کو کربلا کھا گئی اور بی بی سکینہ کو شام۔ ناظرین، حضرت علی اصغر کی شہادت ان ناقابل برداشت مصائب میں سے ایک ہے جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے گئے۔ یہ محرم الحرام سن 61 ہجری تھی۔ آہستہ آہستہ سورج کا طلوع غروب ہونا اس وقت کو قریب کر رہا تھا جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کی جانب کوچ کرنے والے تھے۔ کربلا میں ابن سعد نے 5000 کا لشکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑاؤ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کے پیچھے ابن زیاد نے ابن سعد کی مدد کے لیے پے در پے شمر ذی الجوشن کو 4000، یزید کلبی کو 2000، حسین بن نمیر سکونی کو 4000، عمر بن قیس کو 2000 اور 1000 کا لشکر قیس کی کمان میں روانہ کر دیا۔ اس طرح یزیدی بزدلوں کی افواج کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی، جبکہ ان کے مقابلے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے اشخاص تھے۔ یزیدی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈھانے لگے، یہاں تک کہ مالک کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ جب 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح طلوع ہوئی تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ نماز فجر بجماعت ادا کی۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بھی نہ مانگی تھی کہ مخالفین کے لشکر سے جنگ کے نعرے بجنے لگے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مختصر سے لشکر کو ترتیب میں کر دیا۔ جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ زمین و آسمان خاموش تماشائی بن کر تک رہی ہیں کہ اسلام کے بہادر اور جانباز شاہ سوار 22,000 کے لشکر سے ٹکرانے والے ہیں۔ اب مجاہدین اسلام کے جوانوں کا میدان کربلا میں آنے کا وقت ہوا چاہتا تھا، جنہوں نے دشمنوں کی صفوں کو تار تار کر دیا، جنہوں نے دشمنوں کی صفوں میں گھس کر اپنے شعلہ ایمانی سے انہیں جلا کر خاک میں ملا دیا اور خود بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی آہستہ آہستہ شہید ہوتے جا رہے تھے۔ ناظرین، میدان کربلا میں خیموں کا اندرونی منظر میدان کربلا سے بھی زیادہ رقت انگیز اور دردناک ہے۔ تمام بیویاں زاروں قطار رو رہی ہیں اور حسرت و یاد سے ایک دوسری کا منہ تک رہی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا الگ تڑپ رہی ہیں، سیدہ ام لیلہ اور سیدہ شہربانو الگ فریاد کر رہی ہیں۔ سب کے لب سوکھے ہوئے ہیں اور رو رو کر آنکھوں میں ہلکے پڑے ہیں۔ سیدہ شہربانو نے ایک ننھا سا بچہ ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور اس معصوم کی حالت یہ کہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ ام لیلہ اس کو دامن سے ہوا دے رہی تھی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے خشک زبان پر انگلی پھیر پھیر کر اس کے لبوں پر پھیر رہی تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھے سے پھول کو اس طرح سے مرجھایا ہوا دیکھا تو شدت غم سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا کہ خدا آپ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ سیدہ شہربانو نے عرض کیا کہ اے امام، ایک طرف میرے امام زین العابدین کو شدت کا بخار ہے اور جب بخار کی بے ہوشی میں پانی کا سوال کرتا ہے تو ہم سب تڑپ کر رہ جاتی ہیں، اور دوسری طرف اس ننھی سی جان کا یہ عالم ہے کہ شدت پیاس سے بار بار بے ہوش ہو رہا ہے۔ میں اپنے سرتاج کی غیرت کا مقام سمجھتے ہوئے بھی یہ التجا کر رہی ہوں کہ آپ اس بچے کے لیے یزیدی لشکر سے 2 گھونٹ پانی مانگ لیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری رفیقہ حیات، کاش تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈالتی، میں نے تو آج تک کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا۔
پھر میں ایسے ظالموں سے پانی کیسے مانگ سکتا ہوں؟ مجھے تو سوال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ میں تو سخی ابن سخی ہوں۔ ہم تو دوسروں کے سوال پورے کرنے والے اور سائلوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور پھر ان ادنا اور شقی القلب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو میرے لیے نہایت دشوار ہے۔ سیدہ رباب سلام اللہ علیہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ سرتاج، میں جانتی ہوں کہ آپ سخی ابن سخی ہیں، میں اسی لیے آپ کے در پر سائل بن کر کھڑی ہوں۔ آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال مسترد نہیں فرمایا۔ میں آپ کو خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، شیر خدا کا صدقہ مانگتی ہوں، زہرا بطول کی رضا کا صدقہ مانگتی ہوں، مجھے محروم نہ فرمانا۔ اے گل ریاض بطول اور شمع شبستان، مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں اپنے لیے نہیں، بیمار عابد کے لیے نہیں، بنات رسول اور پیاس کی شدت سے تڑپتی ہوئی سکینہ کے لیے نہیں، صرف اور صرف معصوم علی اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی مانگتی ہوں۔ آپ اسے گود میں اٹھا کر لے جائیے اور دشمنوں سے فرما دیجئے کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، صرف اس دم توڑتے معصوم کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ سیدہ زینب، کلثوم اور ام لیلہ نے بھی رو رو کر سیدہ رباب کی تائید کی۔ معصوم سکینہ کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور وہ خود بھی پانی کے ایک گھونٹ کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ سیدہ سکینہ کا گلا بھی خشک اور زبان بھی خشک تھی۔ شدت پیاس سے آنکھیں ابل رہی تھیں اور بار بار غش آ رہا تھا، مگر ہمت کر کے آگے بڑھتی ہیں اور بابا جان کے قدموں پر سر رکھ دیتی ہیں۔ گلے پر ہاتھ پھیر کر گلا صاف کر کے بمشکل یہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، امی سچ کہتی ہیں، پھوپھی ٹھیک کہتی ہیں، میں اپنے لیے پانی کا سوال نہیں کرتی، میرے ننھے معصوم علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ لائیں۔ قاسم اور اکبر پانی کے بغیر شہید ہو گئے، مجھے نہیں، آپ میرے علی اصغر کو ایک پانی کا گھونٹ پلا دیں۔ علی اصغر کی اگر پیاس بجھ گئی تو خوشی سے میری پیاس بھی بجھ جائے گی۔ معصوم کی گفتگو نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لرزا کر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی آہ بھر کر معصوم کو گود میں لے لیا اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے ناموس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا واسطہ دے کر مجبور کر دیا ہے۔ پروردگار عالم، تو نے مجھے دوسروں کا سائل بننے سے محفوظ رکھا ہے۔ یا اللہ، مجھے استقامت نصیب فرما۔ اور آپ اپنے خیمے سے باہر آ گئے۔ جناب علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور پھر آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یزیدی فوج اپنے اپنے مقام پر رک جاتی ہے۔ ہر شخص امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس انداز سے میدان میں آنا حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شدت کی گرمی ہے، آگ برساتی ہوئی دھوپ، ننھا سا پھول اور وہ بھی مرجھایا جا رہا ہے۔ آپ نے اس پر اپنے منہ کا سایہ کیا ہوا تھا۔ امام علی مقام کے ہاتھوں میں معصوم علی اصغر کو دیکھ کر رضوان جنت ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں کہ وہ دیکھو فاطمہ کا لال کس طرح سوال کرتا ہے۔ یہ سب کے لیے انوکھی بات تھی۔ جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا وہ سوال کرنے جا رہا تھا۔ جو کوثر و سبیل کے چشموں کا مالک ہے وہ ایک گھونٹ پانی ان سے طلب کرنے جا رہا تھا جو اس کے جوان بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں۔ پیکر سخاوت نے سوال کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کے خاکہ کو مکمل فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی امانت کو دربار خداوندی میں واپس کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امانتیں واپس مانگی تھیں اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امانتیں خلوص کے ساتھ واپس کر رہے تھے۔ آپ علی اصغر کے لیے بھی پانی کا سوال کر کے کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ سیدہ زینب کا سوال، سیدہ رباب کا سوال، سیدہ ام لیلہ کا سوال، معصوم سکینہ کا سوال۔ سخی ابن سخی تھا، کیسے سوال رد کرتا؟ ان کا سوال تو پورا کر دیا، مگر خود سوال کرنا کب آتا تھا؟ سوال کرنے کے عادی ہوتے تو یزیدیوں سے پانی ضرور حاصل کر لیتے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف اور صرف خداوند قدوس کے سائل تھے۔ آپ قوم یزید سے ذرا ہٹ کر رک جاتے ہیں۔ علی اصغر کو دامن میں چھپایا ہوا ہے اور جناب حسین یزیدیوں سے جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ
لشکر ابن سعد، یہ میرا معصوم بچہ ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، 2 گھونٹ پانی کے معصوم علی اصغر کو پلا دو۔ صدائے سرفروش آئی کہ حسین اپنے معصوم کو دامن کی ہوا دے لو، اس کے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیر لو، اس کی جبین کو بوسہ دے لو، اس کی گردن چوم لو، اس سے پیار کر لو، اس کو سینے سے لگا لو۔ تیرے دشمن اتنے شریف نہیں حسین، یہ بدمعاش لوگ ہیں، بے ضمیر اور بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت اور بد فطرت انسان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ غیرت مند دشمن ہوتے تو تیری اہل بیت پر پانی کبھی بند نہ کرتے۔ اب بھی یہ لوگ آب شیرین کے بدلے تیرے معصوم علی اصغر کو زہر کی آب دے دیں گے۔ علی اصغر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دو کہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تیرے دشمنوں کے سینے میں بغض و کینہ کی غلاظت ہے، اور تیرے لال کا سینہ تیری ہی طرح طیب و طاہر اور پاک ہے۔ صدائے سرفروش کے ساتھ ہی یزیدیوں کے لشکر سے شمر ذی الجوشن ملعون کی آواز آئی۔ شمر نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، اب تم ایسے ہی ان معصوم بچوں کو اٹھا اٹھا کر لاؤ گے اور ان کے بہانے سے اپنی پیاس بجھا لو گے، مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہیں 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر کا اشارہ کر دیا۔ ملعون و مردود جہنمی ہرملہ نے زہر میں بجھا ہوا تیر کمان پر چڑھایا، اور پھر سنسناتا ہوا تیر شیر خوار معصوم علی اصغر کی گردن کے پار ہو کر امام علی مقام کے بازو کو بھی زخمی کر گیا۔ غلیظوں نے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے معصوم کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل اس ننھے معصوم کی گردن سے کھینچ کر نکالا۔ ناظرین، باپ نے بیٹے کی گردن سے وہ تیر کس طرح سے کھینچا ہوگا، یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دھار امام کے چہرے کی طرف گئی، آپ نے اس کو اپنے چہرے پر ہی مل دیا، اور علی اصغر نے بے آواز ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ معصوم علی اصغر کی آخری ہچکی اگرچہ بے صدا تھی مگر پھر بھی زمین و آسمان کے دل دہل گئے۔ ننھے سے پھول پر یہ ظلم و ستم دیکھا تو کائنات لرز اٹھی، آسمان کی چیخیں نکل گئیں، زمین کانپ اٹھی، فرشتوں کے سینے چر گئے، حوروں کے کلیجے کٹ گئے، عرش تھر تھرا اٹھا۔ اب کوثر نے ننھے پیاسی کی آمد دیکھی تو پارے کی طرح تڑپنے لگا اور جوش میں آ کر کناروں سے بہہ نکلا۔ انسانیت لرزنے لگی، معصومیت کی شہرگ کٹ گئی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تھا، میں نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر تیرے دربار میں پیش کر دیا ہے، یا اللہ حسین کی طرف سے یہ ننھی نظر قبول فرما۔ آپ اسی طرح شکر خداوندی کرتے ہوئے واپس جانے لگے تو قوم یزید کی طرف سے آواز آئی کہ کیا اب بھی بہانے سے پانی حاصل کرنے آؤ گے؟ اب تو تمہاری پیاس بجھ چکی ہوگی۔ حسین ابن علی کیا جواب دیتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امتحان کا پرچہ پوری کامیابی سے حل کر چکے تھے، ان ملعونوں کے طعنوں کو آپ کیا اہمیت دیتے؟ ناظرین، جب تک دنیا میں انسانیت کا نام باقی رہے گا، دنیا یزید ابن زیاد ابن سعد اور ان کے بھیجے ہوئے وحشی درندوں پر ضرور لعنت برساتی رہے گی، اور ان کے انسانیت سوز مظالم اور درندگی کو وحشت و بربریت کی انتہا کا نام دیتی رہے گی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے علی اصغر کی لاش کو اٹھائے ہوئے خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ خیموں کے قریب آئے تو کنیز فضا کو علی اصغر کا انتظار کرتے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی کہ ننھے کو گود میں اٹھا کر لے جاؤں، مگر فضا یہ دردناک خبر سن کر اندر کو دوڑی کہ امام علی مقام علی اصغر شہید ہو گئے ہیں۔ امام حسین خیموں کے باہر کھڑے سوچ رہے ہیں کہ اب علی اصغر کو اس حالت میں اندر بھیجا گیا تو کیا ہوگا۔ ناموسی رسالت اس انتظار میں ہوں گی کہ علی اصغر پانی پی کر آئے ہیں۔ اسی عالم میں خیموں کے اندر سے درد و الم میں ڈوبی ہوئی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ فضا تڑپتی ہوئی پھر باہر آئی، امام علی مقام کی گود سے شہزادہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا اٹھایا اور اندر لے گئیں، اور پھر معصوم کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پاک دامنوں کا جو حال تھا
وہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ بھی اندر تشریف لے گئے۔ جا کر دیکھا تو سیدہ سکینہ نے علی اصغر کی لاش کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور فریاد کیے جا رہی ہیں۔ سید زادیاں یہ حالت دیکھتی ہیں تو وہ بھی بے قرار ہو جاتی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر ضبط و تحمل کی سیل رکھ کر پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور لاشِ علی اصغر کو اٹھا کر باہر آ گئے۔ امام علی مقام جناب علی اصغر کو دفنانے کے لیے گرم گرم ریت کو کبھی ہاتھ سے کبھی تلوار سے ہٹا کر ننھی سی قبر تیار کر لیتے ہیں۔ آپ تصور ہی میں علی اصغر سے باتیں کر رہے ہیں۔ اے میرے چاند، اس وقت کلیجے کا حال کسے سناؤں؟ اے چاند، تجھے خاک میں کس طرح سے ملاؤں؟ ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، سورج تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھے شہید کو سپرد خاک کیا۔ اس وقت سورج کی گرمی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، ریت آگ کے انگاروں کی طرح گرم ہو چکی تھی۔ امام مظلوم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے اور قبر شہید کو اشکوں کی بارش سے ٹھنڈے کر رہے تھے۔ جناب علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی میدان کرزار کا رخ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ تمام ساتھی ایک ایک کر کے آپ پر فدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک نظر میدان کرزار کو دیکھا۔ پشت پر ویران جلے ہوئے خیمے ہیں۔ اہل بیت کے دو بڑے خیمے ہیں جن میں چیخوں اور آہوں کی صورت میں زندگی کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ سورج کی تپش میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ خیمے کے اندر جا کر اہل بیت کو آخری وصیت کر کے دربار خداوندی میں حاضر ہو جاؤں۔ ابھی آپ نے یہ خیال فرمایا ہی تھا کہ خیموں کی طرف رخ کیا تو سامنے ریت کا ایک بگولا اٹھتا ہوا نظر آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بگولے کے اندر سے ایک سوار نظر آیا جو اونٹنی پر بیٹھ کر آ رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید اسی کا انتظار تھا، اس لیے کہ کربلا کی خونی تصویر میں یہ خاکہ خالی تھا۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر میدان کارزار کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں آپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ دوست، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے لیے یہاں رکے ہو۔ اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ، ورنہ خدا حافظ۔ مجھے دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں۔ آپ خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو وہ شخص پکار اٹھا کہ یا امام، میری بات سن لیجیے۔ آپ رک گئے تو اس نے کہا کہ حضور، میں آپ کی بیٹی صغرا کا قاصد ہوں۔ آپ جب مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے تو میں وہاں موجود تھا۔ حج کرنے کے بعد مدینہ میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ہوا تو وہاں میں نے ایک پردہ نشین بچی کو دیکھا، روضہ رسول کے ساتھ روضہ بطول کے باہر رو رہی تھی۔ لوگ جا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتے اور پھر اس کا سوال پوچھ کر واپس آ جاتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچی سے پوچھوں کہ اسے کیا ضرورت ہے، شاید میں اس کے کام آ سکوں۔ اور پھر جب میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں روتی ہیں اور آپ کون ہیں، معصومہ نے میری بات سنی اور زیادہ رونے لگی اور فرمایا کہ میں صغرا بن حسین ہوں۔ میرے بابا جان مکہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے۔ مجھے چچا عبداللہ بن جعفر نے بتایا کہ کوفہ گئے ہوئے بھی انہیں کئی روز ہو چکے ہیں اور ان کا خیریت نامہ نہیں آیا۔ میں بیمار تھی، اسی لیے وہ مجھے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور وہیں سے وہ کوفہ چلے گئے۔ مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ چچا جان، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں جلد اپنے پاس بلوا لیں گے۔ بھائی علی اکبر نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری بہن، میں خود تمہیں لینے آؤں گا، مگر بابا نے کسی کو بھی مجھے لینے کے لیے نہیں بھیجا اور نہ ہی بھائی علی اکبر ابھی تک آئے ہیں۔ چچا، میں بے حد اداس ہو گئی ہوں۔ مجھے ننھی علی اصغر کی بہت یاد ستاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے کئی جوڑے اور کپڑے سی رکھے ہیں، اس کے خالی جھولے کو جلاتی رہتی ہوں۔ اے چچا، اگر آپ نے کوفہ کی طرف جانا ہو تو میرا یہ خط میرے بابا کی طرف لے جائیں، بس میرا صرف یہ کام ہے۔ اس کام کے عوض میں آپ کو کئی چیزیں پیش کر دوں گی۔ اور پھر وہ بچی حجرے کے اندر چلی گئی اور میرے روکتے روکتے
ایک ایک کر کے کئی چیزیں اٹھا لائی، جن میں کچھ برتن اور ایک جائے نماز تھا، ایک دو کپڑے کی چادریں تھیں اور ایک اوٹلی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں اور سکے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے دلاسا دیتے ہوئے بچی کو کہا کہ بیٹا لاؤ اپنا خط مجھے دے دو، میں تمہارا یہ خط ضرور پہنچا دوں گا، اور یہ اپنی چیزیں اٹھا لو، میں اہل بیت کا خادم ہوں، اور یہ کام میرے لیے سعادت ہے کہ میں اپنے رسول کی بیٹی کا قاصد بن کر جاؤں۔ بچی بضد تھی کہ یہ سامان تم ضرور لے لو، تم یہ سامان تھوڑا سمجھ کر نہیں لے رہے، یہ سامان دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے لیکن یہ بڑا قیمتی سامان ہے، اس میں میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کی کئی چیزیں ہیں، یہ تھوڑا سا قبول کر لو۔ میرے بابا کو جب تم میرا یہ خط دو گے تو وہ تمہیں اور بھی زیادہ مال و دولت دیں گے۔ میرے بابا جان بڑے سخی ہیں، وہ تو سائلوں کو ویسے ہی بہت کچھ دیتے ہیں، تم تو ان کی بیٹی کے قاصد بن کر جاؤ گے، پھر تمہاری تو بہت ہی وہ قدر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم تمہارے حق میں دعا بھی کریں گے اور اپنے نانا جان سے جنت میں بھی لے کر جائیں گے۔ اس معصوم نے درد و فراق کی اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں جن کے کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ میں نے منت سماجت کر کے سامان واپس کر دیا تھا اور یہ خط لے کر آپ تک پہنچا ہوں۔ میں نے دور سے اس طرف فوجوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے راستہ بدل کر ادھر آیا ہوں کہ دیکھتا جاؤں کہ یہ لشکر کدھر جا رہا ہے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو آپ کو اس حال میں پایا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا کہ لاؤ میری بیٹی کا خط مجھے دے دو، میری بیٹی نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بابا جان تمہیں بہت کچھ دیں گے، اب تم ہمیں ایسے عالم میں ملے ہو کہ ہم تمہیں دنیاوی مال سے کچھ نہیں دے سکتے جو تمہارا حق بنتا ہے، البتہ ہم اپنی بیٹی کا دوسرا وعدہ ضرور پورا کریں گے کہ تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، پھر بھی ٹھہرو، ہمیں اہل بیت کے خیموں سے جو کچھ میسر آ سکا وہ لا کر تمہیں دیتے ہیں۔ قاصد نے سنا تو چیخیں نکل گئیں، عرض کیا کہ یا امام میرے لیے وعدہ آخرت ہی بڑی دولت ہے، خدا کے لیے اپنی یہ امانت بھی لیتے جائیے۔ پھر وہ کجابے سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال لایا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں۔ امام نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی سنبھالی اور دل ہی دل میں کہا کہ صغرا بیٹی اب تیرے علی اصغر کو کیسے یہ تیرا تحفہ پیش کیا جائے۔ علی اصغر کی ننھی سی قبر قریب ہی تھی، آپ نے وہ پوٹلی اس قبر پر رکھ کر فرمایا کہ علی اصغر بہن کا تحفہ قبول کر لو، اور پھر وہ کپڑے اور خط لے کر خیموں میں تشریف لے گئے۔ خط کیا تھا؟ وہ تو ایک تلوار تھی جو بیک وقت سب کے دلوں پر پھر رہی تھی، شکوے ہی شکوے، شکایتیں ہی شکایتیں، درد ہی درد، فراق ہی فراق، بابا سے شکوے، پھوپھی سے شکوے اور شکایتیں، امی سے شکوے، علی اکبر سے، سجاد سے شکوے، علی اصغر کی یادیں، سکینہ کے سلام، ایک ایک لفظ دلوں کو چیرتا جا رہا تھا، ایک ایک جملے پر چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ پیکر تسلیم و رضا امام مظلوم امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی اشکوں کا سیلاب آ گیا، درد و فراق کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر شکستہ ہو گئی، پشت جھک گئی، مگر ہمت پھر بھی نہ ٹوٹی۔